ایک نوجوان دولہا وہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو سیدنا ملک الموت علیہ السلام وہیں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا کہ اے داؤد علیہ السلام کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ تو جناب داؤد علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، یہ مومن نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی آج ہی شادی ہوئی ہے، اس نے مجھ سے ملاقات کیے بغیر اپنی دلہن کے پاس جانا گوارا نہ کیا اور یہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ تو جناب ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، اس دولہے کی عمر صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ صرف 6 دن باقی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر جناب داؤد علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ اس واقعے کو 7 ماہ گزر گئے مگر وہ نوجوان فوت نہ ہوا۔ اسی اثناء میں جناب ملک الموت علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، وہ نوجوان تو ابھی تک زندہ ہے کہ جس کے متعلق آپ نے کہا اس کے صرف 6 دن باقی ہیں، وہ ابھی تک تو زندہ ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا جب میں نے 6 دن کے بعد اس کی روح قبض کرنی چاہی تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، میرے بندے کو چھوڑ دو، میرے بندے کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے ہو کر باہر نکلا اور اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا، اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی۔ اس نے ایک لاچار فقیر کو پایا اور اس کو اس نے اپنی زکوٰۃ دے دی۔ اس محتاج نے خوش ہو کر اس کو درازی عمر بالخیر اور جنت میں حضرت داؤد کا پڑوسی بنائے جانے کی دعا کی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس سے گزرا، ایک لاچار فقیر کی مدد کی، اس فقیر نے دعا کیا دی، فرمایا کہ اللہ تجھے عمر بالدرازی بالخیر بھی دے اور جنت میں تجھے جناب داؤد کا پڑوسی بنائے، کیونکہ تو یہاں ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تو نکاح کے بعد ان سے ملنے آیا اور پھر دلہن کے پاس جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے مالک نے اس کی عمر میں برکت عطا فرما دی۔ تو میں نے گزشتہ حدیث پاک کیا بیان کی تھی؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر میں، تمہارے رزق میں برکت ہو، فراوانی ہو، تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں، یعنی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ میں ہجرت بھی کروں اور میں بیعت بھی کروں۔ تو میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں زندہ ہیں، میرا والد بھی زندہ ہے اور میری والدہ بھی زندہ ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی طرف لوٹ جا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، اللہ رب العزت تجھے ان کے ساتھ حسن سلوک پر مالک جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو والدین کو اگر ضرورت ہو اولاد کی خدمت کی اور والدین محتاج ہوں اپنی اولاد کے لیے کہ میری اولاد میری خدمت کرے، تو یہاں تو جہاد میں نہ جانے کی بھی سرکار اجازت دیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق اولاد پر کتنا زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے آپ کے والدین
معذور ہیں اور آپ نماز نفل پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی والدہ نے آپ کو بلایا، آپ کے والد نے آپ کو بلایا، اور وہ کسی مجبوری کی حالت میں ہیں، تو آپ پر لازم ہے اپنی نفل نماز کو توڑ کر پہلے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے مقام ہے والدین کا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، کتنی پیاری بات میرے مدنی آقا نے فرمائی، سبحان اللہ، حضور کی ساری باتیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ لوگوں کی عزتوں کو داغدار نہ کرو، کسی کی ماں، بہن، بیٹی پر، بہو پر طرح طرح کے الزامات لگا کے معاشرے میں ان کا جینا حرام نہ کرو۔ تو آج وہ کسی نے بڑی بہترین بات کہی تھی، بلکہ یہ غالباً کسی اخبار میں کسی رسالے میں پڑھنا ہوا، کہ آج کل تو نوجوان وہ مس کال کرتے ہیں رونگ نمبر پر اور کالیں کرتے ہیں، اور اگر سے کوئی عورت اٹھا لے تو وہ سمجھتے ہیں شاید میری تو اب چاندی ہو گئی ہے، یہ کسی لڑکی کا نمبر مل گیا ہے۔ اب وہ نوجوان کیا کرتے ہیں، اس پہ کال پہ کال، تاکہ یہ لڑکی مجھ سے بات کرے، میں اس سے دوستی لگاؤں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ وہ کال آئی تو نیا نمبر تھا، تو کسی عورت نے وہ کال اٹھا لی، اس وجہ کر کے یہ کال میرے کسی عزیز کی ہوگی، میرے بھائی کی ہوگی، نئے نمبر سے جیسے کال آ جاتی ہے۔ تو اس نے اٹھائی تو آگے سے لڑکی کی آواز آئی، اس کے شوہر نے سن لی کہ یہ تو کسی لڑکے کی آواز ہے، تو کہا یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ کہا نہیں کوئی ہے، جب بھی تو تمہارا نمبر اس کے پاس آیا ہے۔ نئی نویلی دلہن کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اس بات پر کہ تمہارا تو پہلے سے کسی کے ساتھ رابطہ ہے۔ کسی بدبخت کی، کسی ناہنجار کی، کسی نامراد کی ایک مس کال نے عورت سے خالی بات چیت کرنے پر اس بیچاری کا گھر برباد ہو گیا۔ تو لوگ تو وہ چسکے لیتے نا کہ نئے نمبر ملا کے عورتوں سے بات ہو جائے، گپ شپ ہو جائے، مگر ان بدبختوں کو نہیں پتا وہ بیچاری با حیا، با پردہ، با اخلاق، با کردار، نیک ماں باپ کی بیٹی، اگر اس کے شوہر نے اس کی آواز کو سن لیا کسی اجنبی کی، اس کی تو ساری زندگی برباد ہو گئی۔ اب وہ قرآن اٹھا کے بھی صفائیاں دیتی رہے نا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی یہ کون ہے، مگر مرد کہاں مانے گا؟ تو کیا فرمایا؟ دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ فرمایا کہ جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کے لیے آیا، کسی سے غلطی ہو گئی آپ کے پاس معذرت کے لیے آیا ہے، تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اسے چاہیے اپنے بھائی کی معذرت کو قبول کرے، اس کو معاف کرے، خواہ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس کو معاف کر دے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی معذرت کو قبول نہ کیا، فرمایا قیامت کے دن پھر وہ میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، وہ میرے حوض کوثر پہ پھر نہ آئے، کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو معاف نہیں کیا۔ کوئی چل کے آیا ہے، اس سے غلطی تسلیم کر لی، وہ جھک گیا ہے، معاف کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ بدلے کے طور پر بھلائی کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے بھلا کیا تو آپ نے بھلا کر دیا، تو اس کو صلہ رحمی تھوڑی کہیں گے۔ تو حضور پھر صلہ رحمی ہے کیا؟ فرمایا کہ جس کے ساتھ تم نے بھلائی کی، اس نے تمہارے ساتھ برائی کی، تم نے اس کو پھر بھی میں معاف کر دے، یہ صلہ رحمی ہے۔ تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی، تم نے پھر بھی بھلائی کی، یہ صلہ رحمی ہے۔ اس نے تم سے تعلق توڑا، تم نے جوڑا، اس کو بھلائی، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، آپ نے بھلائی کی، یہ تو بدلہ ہو گیا ہے، یہ صلہ رحمی تھوڑی نہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جناب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ تم ہر ایک کی راہ پر چلنے والے نہ بنو، تم ہر ایک کی راہ پر چلنے والے نہ بنو۔ تم یوں کہو اگر لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اگر لوگ ہم سے برا کریں گے
تو ہم بھی برا کریں گے. لوگ کہتے ہیں جناب اگر تم نے اینٹ ماری تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. تو اس نے فرمایا یوں نہ کہو, اگر اچھا کرو گے تو میں بھی اچھا کروں گا, تم نے برا کیا تو میں بھی برا کہوں گا. اس نے فرمایا نہیں, یوں نہ کہو, بلکہ کیا کہو. اس نے فرمایا تم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لو, لوگ اگر اچھائی کریں تم بھی اچھائی کرو, اگر وہ ظلم کریں تم اس پر صبر کرو, اس پر صبر کرو. یہ کہنا کہ جی تم نے اگر کیا تو میں بھی ایسے کر کے دکھوں گا, تو ٹھیک ہے بندہ کر سکتا ہے, مگر کیا ہے, اس نے فرمایا کہ تم اس سے اعلیٰ بنو. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, وہ فرماتی کہ میرے مدنی آقا نے فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی کہہ رہی ہے, رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی کہہ رہی ہے, جو مجھے ملائے رکھے گا اللہ اسے ملائے گا, جو مجھے توڑے گا اللہ بھی اس کو توڑے گا, جو مجھے توڑے گا اللہ اس کو توڑے گا, جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا. یعنی یہ ہے حسن سلوک اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ. اللہ اکبر. جنگ اتاس کے اندر, جنگ اتاس کے اندر جب لڑائی ہوئی تو اس قبیلے کے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمانوں کے پاس قیدی ہو کر آ گئی. جب قیدی ہوئی تو اس قبیلے کا ایک رئیس تھا, اس نے حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنے علاقے کے قیدیوں کی رہائی کے لیے حضور سے گفتگو کی. تو وہ جو رئیس تھا اس نے ایسی پر اثر تقریر کی حضور کی بارگاہ میں آ کے, جس کا خلاصہ یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے, آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے, اور آپ نے جن عورتوں کو یہاں قید کر رکھا ہے ان میں بہت سی آپ کی پھپھیاں ہیں رضائی, اور آپ کی رضائی خالہ ہیں. خدا کی قسم اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہمیں اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی کہ وہ ہماری عورتوں کو, ہمارے مردوں کو چھوڑ دیتا, اور آپ سے تو ہمیں اور بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں, آپ سے تو ہمیں اور بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں اور توقعات آپ سے وابستہ ہیں. اللہ اکبر. تو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا نا ان عورتوں کے اندر جو قیدی ہو کے آئی تھی, حضور کی رضائی بہن حضرت سیدتنا شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جناب حلیمہ سعدیہ کی بہن, حلیمہ سعدیہ کی بیٹی, حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ, کہ جو بچپن میں سرکار کو کھلایا کرتی تھی, جو بچپن میں جو ہے وہ حضور کو لوریاں سنایا کرتی تھی, وہ بھی ان عورتوں میں قیدی بن کے آئی. جب انہیں حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو میرے مدنی آقا نے ان کو پہچان لیا کہ یہ میری بہن ہے. راوی کیا کہتا ہے, حضور نے اپنی بہن کے لیے اپنے چادر اتار کے زمین پر بچھا دی, اپنی سرکار نے چادر اتار کے بچھا دی, اور پھر حضور نے اپنی اس بہن شیمہ کو چند بکریاں, چند اونٹ, چند جوڑے اور بہت کچھ دیا, اور دینے کے بعد فرمایا اے میری بہن اگر تو چاہے تو میرے پاس رہ, تیری خدمت گزاری ہوگی, اگر تو چاہے تو اپنے گھر کو لوٹ جا, اگر تو چاہے تو اپنے گھر کو لوٹ جا. تو وہ حضور کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عورتوں میں قیدیہ بن کر آئے تھی, سرکار نے ان کو رہا بھی کیا, سرکار نے انہیں اعزاز سے نوازا, حضور نے انہیں چند جوڑے بھی دیے, چند گھوڑے بھی دیے, اونٹ بھی دیے, بکریاں بھی دی, اور حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جس جس کے پاس میری اس بہن کے قبیلے کی عورتیں آئی ہیں میں نے اپنے حصے کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا ہے, تم بھی میری بہن کے قبیلے کے لوگوں کو رہا کر دو. صحابہ نے رہا کر دیا. تو حضور نے اپنی اس بہن کے وجہ کر کے حضور نے سارے قبیلے کی عورتوں کو, مردوں کو حضور نے رہا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قبیلے کی میری بہن ہے, اس قبیلے کی میری بہن ہے. تو حضور نے اپنی بہن, رضائی بہن کے ساتھ صلہ رحمی کیا کی, اس کا انعام ان کی وجہ سے پورے علاقے کو مل گیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے صلہ رحمی. تو گویا کہ اس حدیث پاک سے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھائیوں کو چاہیے
اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو گویا کہ یہ سرکار کی سنت کریمہ بھی ہے کہ اپنی بہنوں کو جب رخصت کیا جائے تو انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، انہیں کچھ جوڑے، کچھ تحفے تحائف، انہیں خوش کر کے اپنے گھر سے رخصت کیا جائے۔ وہ جب تک اپنے گھر کو پہنچیں گی تب تک بھائی کے لیے دعائیں 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 ہی کرتی جائیں گی، اور جب گھر پہنچ جائیں گی بات پھر بھی ختم نہیں ہوگی، جا کے کہیں گی میرے بھائی نے میری یہ خدمت کی، میرے بھائی نے یہ دیا، میرے بھائی نے یہ دیا۔ تو بھائیوں کے جو بہنوں کے ساتھ حسن سلوک ہوتے ہیں نا، وہ بہنوں کے جگر کو بڑا کرتے ہیں۔ اگر میں اس کو یوں کہوں نا کہ بھائیوں کا حسن سلوک بہنوں کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، بہنوں کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر شوہر کے ظلم و ستم بھی ہو نا کسی کی بہن پر، تو بھائی کا حسن سلوک ان غموں کو بھی بھلا دیتا ہے، ان غموں کو بھی بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ دیکھیں سرکار مدینہ کی کیسی پیاری سنت ہے۔ حضور نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ صلہ رحمی کر کے امت کو بتلایا ہے، خدا کے بندو تمہاری تو سگی بہنیں ہیں، محمد کی کوئی سگی بہن تو نہیں تھی نا، اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث طیبہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور ان کی جو والدہ تھی نا اس وقت وہ مشرکہ تھی، انہوں نے جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اسماء بنت ابی بکر کی جو والدہ تھی نا، یعنی صدیق اکبر کی زوجہ، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت۔ تو جناب اسماء بنت ابی بکر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور مجھ سے کچھ کام ہے، مجھ سے اسے کچھ غرض ہے، کچھ طمع ہے، کچھ حاجت ہے، وہ میرے پاس آئی ہے۔ حضور یہ بتلائیں وہ تو ہے تو مشرکہ نا، اب یہ ارشاد فرمائیں میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، وہ ہے مشرکہ، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ میرے مدنی آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اسلام کہتا ہے اپنی والدہ جو مشرکہ ہو، کافرہ ہو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اس کا ہر کہا مانو، ماں سوائے اس کے جو تمہیں گناہ پر ابھارے یا خدا کی نافرمانی پر ابھارے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے فرامین کہ جو امت کو ایک بہترین معاشرہ بنانے کا جو ہے ذریعہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سبوں کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ کرام میں غریب صحابی تھے عبداللہ بن مسعود، مال کے لحاظ سے، مگر علم کے لحاظ سے سب سے امیر صحابی۔ آج جو ہماری فقہ ہے نا، فقہ حنفی کے ہمارے سب سے بڑے امام جناب عبداللہ بن مسعود کی ذات ہے۔ امام اعظم کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ جناب عبداللہ بن مسعود سے ہوتا ہوا آیا ہے، اور عبداللہ بن مسعود حضور کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ سرکار کا مصلی، حضور کے نعلین، حضور کے عصا مبارک، یہ جناب عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ اپنی بغل میں رکھا کرتے تھے، اپنی بغل میں رکھا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود۔ حضور کی جائے نماز، حضور کی مسواک شریف، حضور کے نعلین مبارک، حضور کا عصا مبارک، عبداللہ بن مسعود یہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، اور یہ اپنی بغل میں رکھا کرتے تھے۔ سفر میں، حضر میں حضور کو جہاں بھی حاجت ہوتی تو وہ لوٹا لے کے آ جاتے، حضور کا، حضور کی مسواک شریف پیش کرتے۔ تو انہوں نے سرکار مدینہ کا سفر بھی دیکھا، حضر بھی دیکھا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے، صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ غریب تھے،
تو حضور نے فرمایا کہ اہل مدینہ کی عورتوں سے کہ تم صدقہ دیا کرو، تم صدقہ دیا کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ تنگ دست تھے، خالی ہاتھ تھے، تو ان کی زوجہ کے پاس کچھ زیورات تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، تو جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی، فرمایا کہ آپ تو ہیں خالی ہاتھ، آپ تو ہیں تنگ دست، اور آپ اہل و عیال والے بھی ہیں، حضور سے پوچھ کے آئے میرے پاس تو سونا ہے، میں نے صدقہ کرنا ہے، اگر یہ میں صدقہ آپ پر کروں، یعنی یہ صدقہ میں آپ پر کروں اس لیے کہ آپ تو تنگ دست ہیں، میرے پاس تو سونا ہے اور میں آپ کی زوجہ ہوں، یہ صدقہ اگر میں آپ پر کروں تو کیسا ہے؟ تو ایسا کریں آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں، پوچھ کریں۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے تم خود جاؤ، خود پوچھ کے آؤ، حضور سے خود پوچھ کے آؤ۔ اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود خود نہیں گئے، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود کے دل میں لالچ آ گئی تھی، آپ نہیں گئے، آپ کی زوجہ آئی، وہ فرماتی ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جب گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے وہ یہی مسئلہ پوچھ رہی تھی، اور فرماتی ہے کہ مجھ میں ہمت نہ ہوئی، اور فرماتے سرکار کا روب ایسا تھا نا کہ ہم حضور سے کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اور میرے مدنی آقا نے خود فرمایا کہ اللہ نے میرا 1 مہینے کی مصافحت تک رب نے میرا روب، میرا دبدبا رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بلال حبشی کا گزر ہوا تو میں نے اس عورت نے جناب بلال حبشی سے کہا کہ جاؤ حضور سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، اور حضور کو ہمارا نام نہیں بتانا، حضور کو ہمارا اگر نام بتا دی تو سرکار فرمائیں گے جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ، اور ہم حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو، ہم سے یہ گوارا نہیں، تم یہ مسئلہ پوچھ لو ہمارا نام بتائے بغیر۔ جناب بلال حبشی تو سرکار کے غلام اور حضور کے وزیر خزانہ تھے، سرکار کے خزانچی تھے بلال حبشی۔ حضور فرماتے بلال ان عورتوں سے صدقہ لو، صدقہ لے، تو حضور ان کو تقسیم کرو، تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر یا رسول اللہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو حضور نے فرمایا وہ عورتیں کون ہیں؟ تک حضور ایک انصاریہ ہے اور ایک حضرت زینب ہے۔ تو فرمایا کون زینب؟ کہ حضور عبداللہ بن مسعود کی زوجہ، اس لیے کہ کئی صحابیات کے نام زینب 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 تھے، حضور عبداللہ بن مسعود کی زوجہ، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے اگر ہمارا شوہر تنگ دست ہو اور ہم اپنا سونا ان پر صدقہ کریں تو کیا ہمارے لیے ثواب ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جاؤ ان کو کہو اللہ تمہیں اس کے صدقہ کرنے پر دوہرا ڈبل اجر عطا فرمائے گا، ایک اس لیے کہ تم نے رشتہ داروں پر صدقہ کیا ہے، دوسرا تمہیں اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رشتہ داروں پر جو ہے وہ صدقہ کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے، اور صحابہ کرام یہی تو وجہ ہے نا، فرماتے ہیں کہ جب سرکار درس دیا کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ایک لکڑی کے تنے کی مانند ہیں، جسم کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، ادب کا یہ عالم تھا۔ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص جب ان کا وصال ہونے لگا تو اپنے بیٹوں سے 3 باتیں کہی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہتے اے میرے بیٹو میں نے کبھی جی بھر کے حضور کو نہیں دیکھا، کبھی جی بھر کے، جسے کہتے ہیں نا رج کے، میں نے کبھی رج کے سرکار کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ سرکار کا روب ایسا تھا کہ میں سرکار کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو بعض صحابہ کا تو یہ عالم ہے کہ وہ سرکار کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکے، اور بعضوں کا عالم تو یہ ہوتا تھا وہ سرکار کو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے۔ بھئی ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے نا۔ اب کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ حضور سے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس کو پوچھتے پوچھتے یعنی اس کو مؤخر کرتے کرتے ایک عرصہ بیت گیا، مجھ میں ہمت نہ ہوئی میں سرکار سے مسئلہ پوچھ سکوں۔ بعضوں کا تو یہ عالم ہے، اور ایک صحابی انہیں جو ہے وہ حمار کہا جاتا تھا، حمار ہے، عربی زبان میں حمار کہتے ہیں گدھے کو، انہیں صحابہ کرام یوں کہتے تھے پیار سے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے صحابی تھے، ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا وہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور سے مزہ کیا کرتے تھے، حضور سے دل لگی کیا کرتے تھے، حضور کو ہنسوایا کرتے تھے۔ بعض کا تو عالم یہ ہے کہ وہ سرکار سے گفتگو تک نہیں کر پاتے حضور کے رعب اور دبدبے سے، اور ایک صحابی کیا تھا وہ حضور کے پاس آتے، حضور سے بیٹھ کے مزاح کیا کرتے تھے اور حضور کو ہنسواتے تھے۔
کہ اس لیے کہ حضور کے کندھوں پر، حضور کے دل ہے قلب اطہر پر بتقاضۂ بشریت بہت سا حزن ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں حضور کے پاس آ کے ایسی ایسی باتیں کروں کہ جس سے میرے مصطفیٰ مسکرا دے. مطلب وہ حضور کو نہ ہنسوایا کرتے تھے. تو حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ کچھ تحفے ہیں میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ موسم کے پھل ہیں، یہ گھی ہے، یہ پنیر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سبزیاں ہیں، حضور میں آپ کے تحفے لایا ہوں. حضور فرماتے جی اللہ آپ کو برکت دے. سرکار قبول فرماتے. پھر ایک عرصے کے بعد نا جن سے سامان لے کے آتے نا وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے آ جاتے، جناب وہ پیسے کب دو گے؟ اب یہ کیا کرتے، ان کو پکڑ کے حضور کے پاس لے آ جاتے، حضور میں نے ان کے قرض دینا ہے. تو فرمایا کہ دو تم. کہا حضور لا کے دیا تو میں نے آپ کو ہے، میں نے لا کے دیا تو آپ کو ہے نا، وہ چیزیں میں نے آپ کو لا کے دی ہیں تو آپ دیجئے. وہ ادھار لا کر حضور کو دیتے. جب قرض مانگنے کے لوگ آتے انہیں پکڑ کے حضور کے پاس لیتے، حضور میں نے آپ کو وہ چیزیں دی تھی نا. تو وہ یوں جو ہے وہ سرکار سے مزاح کیا کرتے تھے، حضور کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا ان پر شراب پینے کی حد جاری ہوئی، حضور نے 80 کوڑے لگوائے، پھر پی تو پھر کوڑے لگوائے گئے. صحابہ نے کہا کہ تو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. صحابہ نے کچھ ان کے بارے میں ایسے جملے کہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا نہیں ان کو ایسا نہ کہو، یہ دیکھو یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کتنی کرتا ہے، یہ محبت کتنی کرتا ہے. تو یہ صحابہ کرام کے ہر ایک کا اپنا مزاج تھا کہ جو حضور کو کوئی تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے، کوئی مزاح کیا کرتے تھے، اور کوئی حسد بھری نگاہوں سے تکا کرتے تھے، اور کوئی کچھ بول بھی نہیں پاتا تھا، کوئی دل میں رکھ لیتا تھا. جو دل میں رکھتے تھے سرکار ان کے دلوں کے حالات جان لیتے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور وہ منظر کتنا حسین منظر ہوگا، بس اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے. ہاں وہ تو منظر کتنا حسین منظر ہوگا جب جنت میں کچہری لگی ہوئی ہوگی، مجلس لگی ہوئی ہوگی، اور رونق محفل، بزم محفل، صدر محفل میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی ذات ہوگی. اور ہم جو ہے وہ جس طرح چاند کے درمیان، چاند ہوتا ہے نا اس کے درمیان ہالہ ہوتا ہے اور بیچ میں 14 کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، آپ تصور کر تو کریں وہ نشست کیسی ہوگی، وہ مجلس کیسی ہوگی، وہ بزم کیسی ہوگی کہ جس میں سرکار بیٹھے ہوں گے درمیان میں، اور امتی سارے ارد گرد جو ہے وہ حالہ بنائے رخ مصطفیٰ کو تک رہے ہوں گے. جی اللہ ہمیں وہ نشست نصیب کرے، جنت میں سرکار کا قرب نصیب کرے کہ جب ہم جنت میں جا کے سرکار کا دیدار کریں گے کہ حضور دنیا میں تو تڑپتے رہے، آپ کے تو نام پر ہی مچل جاتے تھے، آج ساری حسرتیں پوری ہو گئی ہیں کہ اب جب جنت میں رب کا بھی دیدار ہوگا، رب کے حبیب کا بھی دیدار ہوگا. اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا.